अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुमातुल मुबारक सब अहबाब को। उम्मीद है इंशाअल्लाह से सब ठीक होंगे, खैर व आफियत से होंगे। तो जी आज मैंने एक पॉइंट पे बात करनी थी जो मैं समझती हूँ बहुत ही अहम है। हुकूकुल्लाह विज़ हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह जो है उसमें तो आ जाते हैं नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और कुरान पाक की तिलावत जितनी भी हम कर सकें, झूठ ना बोलना, तहज्जुद वगैरह, नवाफिल वगैरह, ये सब जो है हुकूकुल्लाह है। अगर इसमें हम कोई कमी कोताही कर देते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की यानी चाहत होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहें तो हमें मुआफ़ कर दें, चाहें तो हमें रुतबा हमारा और मज़ीद ज़्यादा कर दें। लेकिन दूसरी तरफ जो चीज़ है वो है हुकूकुल इबाद। कुरान मजीद में हुकूकुल इबाद की जो है यानी अहमियत में इस अंदाज से बयान कर रही हूँ वजाहत के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में जब नमाज का हुक्म दिया तो मुश्तरिका तौर पे दिया, मर्द औरत दोनों को, यानी बालिग मर्द औरत दोनों को, सबको दिया। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़का, ए ईमान वालो नमाज पढ़ो और ज़कात अदा करो। इसी तरह जब रोज़े का हुक्म हुआ तो फरमाया कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम सब पे रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं। ठीक हो गया। तो इसी तरह जब ज़कात का हुक्म आया और उसका हुक्म आया, नमाज का, ज़कात का, रोज़े का, हज का हुक्म आया, उम्रे का हुक्म आया, तो मुश्तरका तौर पे फरमा दिया मर्द औरत दोनों को। अलग से नहीं कहा कि मर्द करें या औरतें करें। लेकिन सूरत हुजुरात की एक आयत ऐसी है कि जो भी वो पढ़ ले, अगर वो दर्द दिल रखने वाला हो तो उसको हुकूकुल इबाद समझ में आ जाएंगे। हुकूकुल इबाद कितने अहम और कितने इम्पोर्टेंट। तो जो है आयत पे मैं जाती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, या रसूलुल्लाह, ग़ीबत और बुहतान इसका जो है कितना ज़्यादा यानी गुनाह है? आपने फरमाया जब तक अगला बंदा माफ़ ना कर दे उस वक़्त तक, यानी मैं मफ़हूम बयान कर रही हूँ, उस वक़्त तक ये यानी मुआफ़ नहीं होगा। तो फिर ग़ीबत और बुहतान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ाहत भी फरमाया ग़ीबत वो है कि उस आदमी में वो ख़ामी मौजूद हो लेकिन तुम वो ख़ामी उसके पीठ पीछे बयान कर रहे हो, उसकी गैर मौजूदगी में बयान कर रहे हो। ये भी बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि जब उसको पता चलेगा तो जो है उसको बहुत ज़्यादा दुख होगा, और जब तक वो माफ़ नहीं कर देगा तब तक तुम बरीउल ज़िम्मा नहीं हो सकते। और बुहतान ये है कि एक आदमी के अंदर एक चीज़ मौजूद ही नहीं है, लेकिन हम फिर भी जी कही जा रहे हैं कि जी इसके अंदर ये चीज़ मौजूद है, ये चीज़ मौजूद है। तो इसको कहते हैं बुहतान, यानी जो सिरे से अंदर मौजूद ही ना हो। तो अब आ जाते हैं आयत की तरफ। सूरह हुजुरात की आयत है 26वें पारे की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम।
اے ایمان والو، تم میں سے کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا مذاق نہ بنائے، مضحکہ نہ بنائے۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کے نزدیک جس کا تم مذاق کر رہے ہو وہ تجھ سے بہتر ہو۔ یعنی یہاں مردوں کو الگ سے فرمایا۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، نساء اور نہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق کرے، عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُنَّ، ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک جس عورت کا تم مذاق کر رہے ہو وہ زیادہ یعنی معتبر ہو۔ تو اسی سے اندازہ لگا لیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا اسی چھوٹی سی آیت سے۔ آگے فرمایا وَلَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ، کوئی کسی کا مذاق نہ بنائے۔ مذاق کا بھی واضح طور پہ فرما دیا، اور اس کے بعد فرمایا اسی آیت میں ہے بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان لانے کے بعد کسی کا برا نام رکھنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، وہ جو توبہ نہیں کرتا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پھر اس کے لیے آخرت میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو خیر کی، مجھ سمیت سب کو توفیق دے۔ ہم جو ہے کیا کیا کسی کے نام رکھ دیتے ہیں، بہتان، چغلی، فساد، حسد۔ حسد جو ہے یہ ہوتا ہے، حسد ایک ہوتا ہے حسد، ایک ہوتا ہے رشک۔ حدیث شریف میں حسد یہ ہوتا ہے ہم کسی کے پاس نعمت کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ اسے چھین جائے، یہ حرام ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے رشک، کسی کے پاس ہم نے کوئی اچھی چیز دیکھ لی تو ہمارا دل کیا کہ یا اللہ ہمارے پاس بھی ایسی چیز آ جائے، تو یہ ہوتا ہے رشک۔ تو پھر ہو سکتا ہے اللہ رب العزت ہم پہ بھی اپنا رحم کر دے اور جو ہے ہم میں بھی جو ہے وہ چیز عطا کر دے۔ اور حقوق العباد کے بارے میں ایک میں ایسی حدیث بیان کروں گی، اگر کوئی سننے والا کان رکھتا ہو تو وہ کہتے ہیں نا شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری یہ بات۔ حقوق اللہ بہت زیادہ کر لیں گے جی، ہم نے اتنی تسبیحیں کر لی، ہم نے تہجد پڑھ لی، بہت اچھی بات ہے، نماز 5 وقت ہم پڑھتے ہیں، روزہ کوئی نہیں چھوڑا، یعنی سب کچھ۔ حدیث شریف میں ہے ایک آدمی آئے گا اس کے پاس پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، تو وہ بہت خوش ہوگا، کہے گا ہیں میری اتنی نیکیاں، اب تو میں تو سیدھا جنتی ہوں۔ تو پھر ہوگا کیا، ایک مجمع اکٹھا ہو کے آئے گا، ایک جماعت، وہ کہے گی ایک آدمی اس میں سے آئے گا، کہے گا یا اللہ اس نے مجھے یعنی میرے اوپر اس نے غلط بہتان لگایا تھا یا اس نے میری غیبت کی تھی، جو بھی ہے، تو اللہ رب العزت کہیں گے چلو جی اس کے جو گناہ ہیں اس کے پلڑے میں رکھ دو اور اس کی نیکیاں اس کے پلڑے میں رکھ دو۔ اسی طرح دوسرا آئے گا، کہے گا یا اللہ اس نے مجھے جو ہے ایذا رسانی کی تھی بغیر کسی حق کے، تو اللہ رب العزت جو ہے کہیں گے چلو اس کے گناہ اس کے پلڑے میں رکھ دو، اس کے پلڑے میں رکھ دو۔ حدیث شریف میں ہے یہاں تک کہ وہ جماعت ختم نہیں ہوگی لیکن اس آدمی کی پہاڑوں کے برابر نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اب جو ان لوگوں کے گناہ ہیں نا، یعنی جو جماعت بچی ہے، وہ اس کے پلڑے میں ڈال دو اور اس کو اوندے بل، منہ کے اوندے بل جو ہے جہنم میں ڈال دو۔ یعنی حقوق اللہ کی میرا جو لب لباب ہے آج کا، وہ حقوق اللہ کے بارے میں بتانا ہے۔ اللہ رب العزت حقوق العباد کے ساتھ ساتھ ہم سب کو جو ہے حقوق اللہ کی بھی حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی جو ہے
مکمل طور پہ ہمیں جو ہے یعنی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچے پھرتے ہیں نا تو توجہ اس طرف چلی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، مجھ سمیت سب کو۔ میں بھی کوئی اولیاء اللہ نہیں ہوں، خطا کا ایک پتلا ہوں۔ اللہ رب العزت جو ہے مجھے بھی جو ہے، تو گرمی بہت ہے، پسینہ بہت آتا ہے، اللہ رب العزت مجھے بھی جو ہے سب سمیت ہم سب کو جو ہے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی بھی جو ہے مکمل طور پہ جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔